پوری سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ محتاج تعارف نہیں، محفل مقاصدہ ملک میں بیرون ممالک جہاں بھی ہے اس میں شرکت فرماتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ جناب میسم صاحب گوپال پوری سے جو مائک پہ تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات سماعت کریں، اور اس کے فوراً بعد جناب بلال کاظمی صاحب بارگاہ محل بیت علیہ السلام میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات سے تشریف رکھیں اور مل جل کر بلند ترین صلوات سے استقبال کریں جناب میسم صاحب گوپال پوری۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں نے آپ تمامی حضرات کو سلام کیا ہے۔ محفل کے لیے چندہ نہیں مانگا تھا، چند ہی لوگوں نے جواب دیا ہے۔ میں ایک بار پھر سلام محبت کے ساتھ اپنی حاضری درج کراتا ہوں، اور آپ اس طریقے سے جواب دیجئے جس طریقے سے ایک علی والے کو علی والے کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ کی نوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وقت بہت کم ہے اور میرے بعد آپ کو بلال کاظمی صاحب کو بھی سننا ہے۔ آپ مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں، تھکان سی طاری ہے آپ کے اوپر۔ بہرحال کوشش کرتا ہوں کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جو حضرات تھوڑا پیچھے ہیں، اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، اگر گرا نہ گزرے تو تھوڑا قریب آ جائیں تو مجھے بھی اچھا لگے گا۔ یہ جو درمیان میں جگہ ہے یہ پر ہو جائے گی۔ مل جل کے عظمت محمد اور آل محمد پر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ ایک سننے والی صلوات سنا دیجئے، سننے والی۔ اب ایک مطلب چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے مجھ سے پہلے مزاحیہ شاعر تھے، ظاہر سی بات ہے تو کچھ دیر تک آپ کے ذہن پہ جو ہے وہ سلسلہ رہے گا۔ میں سنجیدہ شاعر ہوں، کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خدا کرے کہ آپ کا موڈ بن جائے۔ آپ کا موڈ جتنی جلدی بنے گا اتنی جلدی میں آمادہ ہو جاؤں گا سنانے کے لیے۔ حاضر کرتا ہوں مطلب، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، توجہ چاہتا ہوں۔ اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا۔ مولا سلامت رکھے، جیو۔ دل خوش کر دیا آپ نے، پہلے مصرے پہ داد دے کے خوش کیا آپ نے۔ اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا۔ اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا۔ جب تک پورے مجمع کی داد نہیں آ جاتی پہلے مصرے پہ، آپ ہمیں یقین نہیں دلا دیتے کہ اب ہم آپ کو سننے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، میں دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا۔ اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا۔ اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا۔ اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا۔ غم سرور میں جو آنسو بہائے غم سرور، غم، بہت بہت شکریہ، غم سرور میں جو آنسو
بہائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، اٹھا سکتا نہیں اب کوئی بھی اس کو زمانے میں، اٹھا سکتا نہیں اب کوئی بھی اس کو زمانے میں، نگاہوں سے جسے اپنی گرائے نگاہوں سے جسے اپنی گرائے فاطمہ زہرا، اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا۔ شعر ملاحظہ فرمائے بطور خاص، نبی کی لاڈلی پہ ظلم کرتے ہو مسلمانوں، نگاہوں سے جسے اپنی گرائے فاطمہ زہرا، نگاہ مولا سلامت رکھے آباد رکھے آپ کو۔ شعر سنیے، نبی کی لاڈلی پہ ظلم کرتے ہو مسلمانوں، نبی کی لاڈلی پہ ظلم کرتے ہو مسلمانوں، ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے فاطمہ زہرا، ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے فاطمہ زہرا۔ آپ کی اس بستی کا کیا نام ہے میں بھول رہا ہوں، مجھے اچھا بہرحال آپ سب کی سماعتوں کے حوالے میسم گوپال پوری شیئر کرتا ہے، بہت اچھی طرح سے آپ سن رہے ہیں، شاعری کی حفاظت فرما رہے ہیں، شاعر کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے فاطمہ زہرا، ہوئی ہے خلق۔ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے، کسی آفت زدہ کو روز اول سے قیامت تک، کسی آفت زدہ کو روز اول سے قیامت تک بچا سکتا نہیں کوئی سوائے بچا سکتا نہیں کوئی سوائے فاطمہ زہرا، بچا سکتا نہیں کوئی۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، اسی کو آسمانوں کی بلندی چوم لیتی ہے، اسی کو آسمانوں کی بلندی چوم لیتی ہے،
در پہ جو اپنا سر جھکائے تیرے در پہ جو اپنا سر جھکائے فاطمہ زہرا تیرے اس سلسلے کا آخری شعر ملاحظہ فرمائے. اور بلال بھائی اس شعر پہ آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائے شاید کسی نئے رخ سے کوئی نئی بات کہنے کی کوشش کی ہے. پوری توجہ ملاحظہ فرمائے. زمانے بھر سے کہتی ہے یہی تطہیر کی آیت زمانے بھر سے کہتی ہے یہی تطہیر کی آیت کوئی دکھلا دے دنیا میں خطائے فاتح دنیا میں خطائے فاطمہ زہرا کوئی دکھلا دے دنیا میں. یہ شعر بطور خاص مقطع کا حاضر کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی محبتوں سے سنا. میرے لیے آپ نے میرا موڈ بنا دیا. میں کچھ اشعار آپ کو اور سنا سکتا ہوں, ایسا آپ نے موڈ بنا دیا. ملاحظہ فرمائیں. بچا سکتا نہیں کوئی سوائے فاطمہ زہرا زمانے سے کوئی ہم کو مٹا سکتا نہیں میثم زمانے سے کوئی ہم کو مٹا سکتا نہیں میثم عزاداروں کے حق میں ہے دعائے فاتح مل کے دل بولنا چاہیے نا. زمانے سے کوئی ہم کو مٹا سکتا نہیں میثم عزاداروں کے حق میں ہے دعائے فاطمہ زہرا عزاداروں کے حق میں ہے دعائے فاطمہ زہرا عزاداروں. ایک صلوات پڑھیے محمد اور علیہ. اب آپ پوری ایمانداری سے ایک بات آپ یہ بتائیے کہ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ آپ بولیں نا, منہ سے بولیں, گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اتنا بڑا مجمع ہے, میں اکیلا بول رہا ہوں, آپ بول نہیں سکتے, بولیے, آپ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ اچھا حاضر کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد. حضرت ایک مطلب کچھ اشعار آپ کو میں اپنی طبیعت سے سنانا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد اگر آپ نے اجازت دی تو 5 منٹ میں آپ کا اور وقت لوں گا, ممدوح کے حوالے سے کچھ اشعار سناؤں گا. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ, اور آپ آمادہ ہو گئے ہیں, میرا بھی جی لگنے لگا ہے. کچھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑی دیر میں باقاعدہ طور پہ جو ہے آمادہ ہو جائیں گے, تو آپ اپنی نشستوں سے دیکھیں گے کہ میرے اندر چینجنگ آئی ہے. آپ اپنی جگہوں سے محسوس کریں گے, کیونکہ میں پڑھتا نہیں ہوں, مجھ سے سامعین پڑھواتے ہیں. جب آپ آمادہ ہو جائیں گے میرا جی لگنے لگے گا. حاضر کرتا ہوں مطلب بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہے, ملاحظہ فرمائیں. مولا سلامت رکھے. راجو بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, تھوڑا سا موڈ بنا. حاضر کرتا ہوں مطلب, سنیے, پوری توجہ چاہتا ہوں. زندہ زندہ زندہ
غمِ حسین کا یہ زندہ غمِ حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، زندہ غمِ حسین کا یہ معجزہ بھی ہے۔ خود منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہے، دیکھ لو۔ زندہ غمِ حسین، اچھا کبھی نہ کھاؤں گا گٹکا تیرے ظہور کے بعد، وہ پہلے سمجھ گئے تھے ہم۔ زندہ غمِ حسین کا یہ معجزہ بھی ہے۔ اگر معجزہ دوسرے مصرعے میں ثابت ہو، ایک ایک فرد کی دعائیں چاہیے۔ زندہ غمِ حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، زندہ غمِ حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، زندہ غمِ حسین کا یہ معجزہ بھی ہے۔ عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ جیو 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 جیو۔ عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، زندہ غمِ حسین کا یہ معجزہ بھی ہے۔ عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ مولا سلامت رکھے، آباد رکھے۔ عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر، کیا بات ہے یار، کیا میٹر کیا ہے، کیا میٹر ہے؟ زندہ غم آپ خود محسوس کیجئے کہ کتنی محنت آدمی کرتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا، آپ کو آمادہ کیا، اور ایک ذرا سی نادانی جو ہے سارے موڈ کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے۔ اب اگر ایسے ہی داد جیسے آپ نے مطلب پہ دے دی تھی، اگر آپ دے دیں گے تو میں اگلا شعر پڑھ دوں گا۔ زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، ذکر حسین عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ سنیے شعر۔ ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر، ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر، اما جس گھر میں جان نماز بھی فرش عذاب بھی۔ جیو جیو، مولا سلامت رکھے، آباد رکھے۔ ہوتا ہے رحمتوں مل کے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر، ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر، جس گھر میں جان نماز بھی فرش عذاب بھی ہے، جس گھر میں جان نماز بھی
فرش ازا. اب دیکھا آپ نے میرا موڈ بنایا آپ نے. جس گھر میں جان نماز بھی فرش ازا بھی ہے. اب چاہے جس کے پیچھے چلے امت رسول. اب چاہے جس کے پیچھے چلے امت رسول. اب چاہے جس کے پیچھے چلے امت رسول. کرب و بلا میں حور بھی ہے اور حرملا. ایک نعرہ حیدری. ایک باواز بلند نعرہ سلوات. زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے. عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے. اب چاہے جس کے پیچھے چلے امت رسول. اب چاہے جس کے پیچھے چلے امت رسول. کرب و بلا میں حور بھی ہے اور حرملا بھی ہے. کرب و بلا میں حور بھی ہے اور حرملا بھی ہے. کرب و بلا میں حور بھی ہے اور حرملا بھی ہے. شعر سنیے گا. وہی پل صراط سے گزریں گے جل کے پاس. وہی پل صراط سے گزریں گے جل کے پاس. وہی پل صراط سے گزریں گے جل کے پاس. قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث قصہ بھی ہے. قرآن کے ساتھ وہی پل صراط سے گزریں گے جل کے پاس. وہی پل صراط سے گزریں گے جل کے پاس. قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث قصہ بھی ہے. زندہ غم حسین کا یہ سنیے. ہمارے ہی درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں مجلس میں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ مولانا 3 گھنٹہ پڑھتے ہیں یار. یہ والے مولانا تو بہت جھلاتے ہیں, کم نہیں پڑھتے, بہت تاخیر. اچھا چلو جب مولانا مصاب پر آئیں گے تب چلیں گے. جب شبی برآمد ہو جائے گی تب چلیں گے. انجمن لگ جائے گی تب چلیں گے. مجھے کہنا کچھ نہیں, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے. یہ مجلس حسین, یہ فرش حسین, یہ ایکچولی ہے کیا اور یہاں کیا ملتا ہے, پوری توجہ. عشق حسین درد بھی ہے. آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں, آپ سب کی جو صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں خصوصی طور پہ, آپ سب کی دعائیں. ذکر حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے. عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے. وہ درس گاہ مجلس شابیر ہے جہاں. وہ درس گاہ مجلس
رضا بھائی دیکھیے گا قافیہ برداشت چاہتا بلال بھائی. وہ درسگاہ مجلس شابیر ہے جہاں منطق بھی ہے اصول بھی ہے فلسفہ بھی ہے. منطق بھی ہے اصول بھی ہے فلسفہ بھی ہے. منطق بھی ہے اصول بھی ہے فلسفہ بھی ہے. سلسلے کا آخری شعر. نام یزید ہو گیا دنیا سے بے نشان. تھک گئے تھک گئے. میں نے کوئی بیتاب ہلوری کی طرح فارسی کے شعر تھوڑی نہ سنایا آپ کو, میں تو اردو میں سنا رہا ہوں. وہ درسگاہ مجلس شابیر ہے جہاں منطق بھی ہے اصول بھی ہے فلسفہ بھی ہے. اما نام یزید ہو گیا دنیا سے بے نشان, زندہ مگر علم بھی ہے اور تعزیہ بھی ہے. نام یزید ہو گیا دنیا سے بے نشان, زندہ مگر علم بھی ہے اور تعزیہ بھی ہے. ذکر حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے. مقطع حاضر کرتا ہوں. میسم فشار قبر کا کیا اس کو خوف ہو, میسم فشار قبر کا کیا اس کو خوف ہو. اما جس کے کفن میں تھوڑی سی خاک شفا. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ. میرے کچھ دوستوں کی ادھر سے بھی فرمائش, ہمارے برادر عزیز کی بھی فرمائش. مگر میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں, سن لیجئے آپ. ہماری خلقت اہل بیت کے لیے ہوئی ہے. ہم شیعان حیدر کرار ہیں. آپ کو یاد ہے حسین جب آخری وقت میں یکو تنہا تھے, آسمان کی جانب نگاہیں تھی, ساری قربانی پیش کر چکے تھے, تو بس ایک ہی بات آواز حق آئی تھی, حسین گھبرانا نہیں, ہم تمہارے بعد ایک ایسی قوم کی خلقت کریں گے جس کے بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے, جس کے جوان تمہارے جوانوں کا ماتم کریں گے. آپ داد دے کے تھک جاتے ہیں, بالکل نہ تھکا کیجئے. آپ کو پتہ ہی نہیں خدا کی قسم کہ کس شکل میں کون آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے, جو آپ پر نگاہیں رکھے ہوا ہے اور آپ کو دیکھ کے وہ خود خوش ہو رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی دیر تک آپ رہیں اس عبادت میں با جماعت شامل ہوں, تاکہ جو ہے جماعت کا ثواب آپ کو زیادہ مل سکے. جس کلام کی فرما
फरमाइश की है, मैं वो कलाम पढ़ के अपना दामन छुड़ा सकता था, अपनी जगह पर जाके बैठ सकता था, मगर आपने जिसका जश्न इस वक्त कायम किया है, आप जिसके जश्न में मौजूद हैं, उस मौला की कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं ये कलाम आपको ज़रूर सुनाऊँ। अगर मैं आपको नहीं सुनाऊँगा तो आपके साथ नाइंसाफ़ी करूँगा। तो बस मैं ये चाहता हूँ क्योंकि इसलिए आमादा हो गया मेरा दिल खुद से सुनाने के लिए, क्योंकि अब आप आमादा हो गए। जब आप आमादा हो गए हैं तो मेरा दिल लगने लगा है। मैं हाजिर करता हूँ मिल के। मुलाजा फरमाए रज़ा भाई, इसकी रदीफ जो है, इसकी रदीफ बिलाल भाई, इसकी रदीफ मैंने रखी है, कुछ नहीं होगा। आप शायरी सुनते हैं, शायरी की हिफाजत करते हैं, रदीफ इसकी मैंने रखी है, कुछ नहीं होगा। अब मुझे देखना है कि आप कहाँ तक पहुँच गए। आप जहाँ तक बिल्कुल अगर उस शेर तक पहुँच जाएंगे तो आपकी दाद मुझ तक पहुँच जाएगी, फिर मुझे यकीन हो जाएगा कि मुझे ये कलाम आपको सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए। मैंने भी इस वक्त आपकी मोहब्बतों के खातिर इस कलाम का सिलेक्शन किया है, जो मैं पूरी ईमानदारी से आपकी अदालत में रखता हूँ। मुलाजा फरमाएं, एक सलवात सुना दीजिए मोहब्बत से। मुलाजा फरमाएं, रदीफ ज़हन में रखिएगा, कुछ नहीं होगा। मैं मतला हाजिर करता हूं। नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी चंद लोग बोले हैं, चंद बोले हैं। नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा। नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा। नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा। नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा। नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे झूठे फसाने से कुछ नहीं। अरे मौला सलामत रखे, आवाज रखे। तुम्हारे झूठे फसाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे झूठे फसाने से कुछ नहीं होगा। ये कहते हैं ना, ये रसूल को नहीं मानते, शियाने कर रहा, सलाम नहीं पढ़ते, नात नहीं पढ़ते। सुनिए, तुम्हारे झूठे फसाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शेर, हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। 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 तुम्हारे झूठे फसाने से कुछ नहीं। अब सुनिए शेर, अली नबी के वसी फातिमा के हैं शौहर। अली नबी के वसी फातिमा के हैं शौहर। अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा। अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा। अली नबी के वसी फातिमा के हैं शौहर। अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा। अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा। शेर सुनिएगा, अब आप आमादा हो गए तो मेरा जी लगने लगा। सुनिए, अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में। अली के बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में। अली के बुग़्ज़ में सुन लो
نشے کی حالت میں نماز زیادہ پڑھانے سے علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا نماز زیادہ پڑھانے ایک میری آپ سے درخواست ہے تھوڑا سا آپ میرے اور قریب آ جائیں بہت ساری جگہیں ہیں تھوڑا سا بہت جلدی آگے آئیے آپ بہت جلدی آپ آگے آئیے بہت جلدی میں آپ کو بہت قیمتی اشعار سنانا چاہتا ہوں بہت جلدی مولا سلامت رکھے آباد رکھے ارے یہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں کیا شری لنکا سے آئے ہیں کیا ہماری گفتگو نہیں سن رہے ہیں بالکل ہندوستان کے نقشے میں بالکل لٹکے ہوئے ہیں بالکل کنارے ایک دم آبادی سے باہر ایسا مت کریے خدا کے واسطے تھوڑا سا قریب آئیے میرے بعد آپ کو بلال کاظمی صاحب کو سننا ہے آپ فرش پہ بیٹھیے نا فرش پہ بیٹھنے کی عظمت اور ہے گھاس پہ بیٹھیے مٹی میں بیٹھیے اس کا ثواب اور ہے فرش محفل پہ بیٹھنا اس کا ثواب اور ہے آپ اگر ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسرے مومن سے جڑا رہے اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ جہاں گھر بناؤ اپنے 40 قدم دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بھی گھر ہیں سب کا خیال رکھو آپ اگر جڑے نہیں رہیں گے تو آپ تو مرغ مسلم کھاتے رہیں گے دوسرا غریب بھوکا مر جائے گا اس لیے اور پھر آپ بروز حشر پکڑے جائیں گے ایک مومن دوسرے مومن سے جڑا رہنا چاہیے مولا سلامت رکھے آپ نے میری گزارش کو قبول کیا درخواست کو قبول کیا میں شعر پڑھتا ہوں بہت بہت شکریہ ملاحظہ فرمائیں پوری توجہ علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی تھک گئے تھکنا نہیں علی کے ساتھ نبی نہیں میں آپ کو وہ پہلے شعر سنا دوں علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی جنازہ چھوڑ کے جانے سے علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا جنازہ چھوڑ کے جانے سے بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائیں پوری توجہ جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا کرے گا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی کرے گا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی کرے گا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں مل کے کرے گا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا میں ایک شعر پڑھتا ہوں مائک سے ہٹ کے آپ گھبرائیے گا نہیں مائک سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کہ مائک پر ہوں تو کم آواز قوت لگانی پڑے گی مائک سے ہٹا ہوں تو اس کا مطلب زیادہ قوت لگانی پڑے گی مگر میں اپنے دل کی آواز نکال کے دل والوں تک پہنچانے کا ہنر رکھتا ہوں اس لیے آپ کی توجہ درکار ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا کسی زنانے کے جانے سے
कुछ नहीं होगा। गदीर जैसे खिलाफत की दो दलील कोई, गदीर जैसे खिलाफत की दो दलील कोई, गदीर जैसे खिलाफत की दो दलील कोई, हवा में तीर हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। रसूल खुदा ने फरमाया, जो खैबर फतह करने की खबर मुझे सबसे पहले देगा, उस पर जन्नत वाजिब। मेरा पढ़ा लिखा मजमा है, कसीर तादाद में लोग यहाँ बैठे हैं, जी शऊर अहले इल्म हजरात। हर एक शेर में एक हिस्ट्री और तारीख़ मैंने आपको सुनाई है। मेरा हर शेर आप उठा के देखिए, जो कलाम मैं पढ़ रहा हूँ, हर शेर में एक तारीख़ है, एक हिस्ट्री है। अब एक हिस्ट्री आपको मैंने ये खोल के बता दी, बिल्कुल खुली किताब की तरह से, कि नबी ने ऐलान किया कि जो मुझे खैबर के फ़तह की खबर सबसे पहले सुनाएगा, उस पर जन्नत वाजिब। अली खैबर को फ़तह करने के लिए जा चुके थे। जैसे ही नबी ने यह ऐलान किया, दौड़ लगा दी लोगों ने खैबर की तरफ। हज़रत सलमान रसूल खुदा के पहलू में बैठे थे, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, वो वहीं बैठे रहे। अब मुझे शेर पढ़ने दीजिए, मुलादा फरमाए। जनाजा छोड़ के जाने से कुछ नहीं होगा, अली के साथ नबी और नबी के साथ अली, जनाजा छोड़ के जाने से कुछ नहीं होगा। करेगा मर्द कोई जंग फतह खैबर की, किसी जनाने के जाने से कुछ नहीं होगा। इस मिसरे की दाद पूरा मजमा देगा, तभी अगला शेर पढ़ूंगा, बहुत कीमती है। किसी जनाने के जाने से कुछ नहीं होगा, 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 किसी जनाने के जाने से कुछ नहीं होगा। खबर सुना चुके सलमान फतह हैदर की, खबर सुना चुके सलमान फतह हैदर की, तुम्हारे शोर मचाने से तुम्हारे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। मुझे देखना है कि कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, कितने लोग प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं, कितने लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, कितने टीवी देखते हैं, कितने अखबारात को पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में जो शियों के साथ हो रहा है वो छुपा नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। किसी जनाने के जाने से कुछ नहीं होगा, जाकर सुनाएंगे कुरान, हुसैन नज़ पे जाकर सुनाएंगे कुरान, हुसैन नज़ पे जाकर सुनाएंगे कुरान, छुरी गले पे चलाने से छुरी गले पे चलाने से कुछ नहीं होगा, छुरी गले पे चलाने से कुछ नहीं होगा। अम्मार भाई, ये शेर
سلسلے کا آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس جنگل کو میں آپ نے منگل کیا ہے، مختصر سے گھر ہیں، مگر دیکھیے کیا لہلہاتا ہوا یہ چہرہ ہے، اور یہ لہلہاتی ہوئی حسینیت کی فوج ہے جسے آپ نے یہاں پہ اکٹھا کیا ہے، اور یہ حسین نام پہ کھچے ہوئے چلے آئے ہیں۔ ہر آدمی حسین نام پہ نہیں آتا، ہر آدمی فرش محفل یا فرش مجلس پہ نہیں آتا۔ میسم گوپال پوری کا شعر سنیے، پوری توجہ۔ حسین نیزے پہ جا کر سنائیں گے قرآن، چھری گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سنیے شعر۔ ہمارے بزم میں آتی ہے فاطمہ زہرا، ہمارے بزم میں آتی ہے فاطمہ زہرا، تمہارے آنے نانے سے کچھ ہمارے بزم میں آتی ہے فاطمہ زہرا، تمہارے آنے نانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے آنے نانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے آنے نانے سے۔ ایک صلوات سنا دیجئے۔ ہمارے بزم میں آتی ہے فاطمہ زہرا، تمہارے آنے نانے سے کچھ نہیں ہوگا، غم حسین تو قائم رہے گا محشر تک، غم حسین تو قائم رہے گا محشر تک، کسی کے فتوے لگانے سے کسی کے فتوے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کے فتوے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کے فتوے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک مطلع اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھ دوں، اگر اجازت ہو، موڈ میں سننے کا وعدہ کیجئے تو میں پڑھوں، پوری توجہ۔ کسی کے فتوے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، لگا کے آگ بجھانے لگا کے آگ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مقطع سنیے۔ تم اپنا راستہ ہموار خود کرو میسم، تم اپنا راستہ ہموار خود کرو میسم، کسی سے آس لگانے سے